بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے شب برات کی فضیلت اور 15 شعبان کے روزے کی فضیلت۔ ماہ شعبان کی 15ویں شب یعنی نصف شعبان معظم کی رات کو شب برات کہتے ہیں۔ یہ رات رحمتوں، برکتوں اور نعمتوں والی رات ہے۔ اس رات کو لیلۃ البرات بھی کہتے ہیں۔ عرف عام میں اسے شب برات یعنی دوزخ سے نجات اور آزادی کی رات بھی کہتے ہیں۔ لفظ شب برات حدیث مبارکہ کے لفظ عتبہ بن من النار کا بامحاورہ اردو ترجمہ ہے۔ اس رات کو یہ لفظ خود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عطا فرمایا، کیونکہ اس رات رحمت خداوندی کے طفیل لاتعداد انسانوں کو جہنم سے نجات پاتے ہیں۔ لغت عرب میں برات کے معنی ہیں بری ہونا، بیزاری، چھٹکارا، لا تعلقی اور علیحدگی کے معنی ہیں، اور فارسی اور اردو زبان میں اس رات کو شب برات کہتے ہیں۔ شب کے معنی رات اور برات کے معنی ہے نجات حاصل کرنا اور بری ہونا۔ اسے شب برات کا نام دینے میں یہ حکمت پوشیدہ ہے کہ یہ رات دوزخ سے نجات، عذاب الہی سے رہائی اور گناہوں پر پشیمانی کی رات ہے۔ اس فضیلت اور بزرگی والی رات کے کئی نام ہیں، جیسے لیلۃ المبارکہ، لیلۃ البرات، لیلۃ السخ، لیلۃ الرحمت۔ حضرت امام غزالی نے اپنی شرح آفاق کتاب میں اس شب کے اور بھی مختلف نام لیے ہیں، جیسے شب حیات، شب مغفرت، شب آزادی، لیلۃ الشفاء۔ اللہ رب العزت نے بعض چیزوں کو بعض پر فضیلت و رتبہ سے نوازا ہے، جیسا کہ تمام آسمانی کتابوں میں سب سے زیادہ افضل اور فضیلت والی کتاب قرآن پاک ہے، اور مدینہ منورہ کو تمام شہروں پر فضیلت عطا کی، وادی مکہ کو تمام وادیوں پر، چاہے زمزم کو تمام کنوؤں پر، مسجد حرام کو تمام مسجدوں پر، سفر معراج کو تمام سفروں پر، ایک مومن کو تمام انسانوں پر، ایک ولی کو تمام مومنوں پر، ایک صحابی کو تمام ولیوں پر، نبی کو تمام صحابہ پر، رسول کو تمام انبیاء پر۔ رسولوں میں تاجدار کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاص فضیلت کے حامل ہیں۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے خاص دنوں کو بعض دنوں پر فضیلت دی، جیسے یوم جمعہ کو ہفتے کے باقی دنوں پر، اور ماہ رمضان کو تمام مہینوں پر، قبولیت کی ساعت کو تمام ساعتوں پر، شب قدر، شب برات، شب معراج اور شب عید کو تمام راتوں پر فضیلت دی ہے۔ شب برات قرآن پاک کی روشنی میں، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ سورہ دہان کے ابتدائی آیات میں اس مبارک رات کی فضیلت بیان کرتے ہیں۔ قسم ہے واضح کتاب کی، بے شک ہم نے اس قرآن کو ایک برکت والی رات میں نازل کیا، ہم ہی ڈرانے والے ہیں۔ اس رات میں ہر حکمت والے کام کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ اس شب میں قرآن پاک تمام لوح محفوظ سے آسمان والی دنیا کی طرف اتارا گیا، پھر وہاں سے حضرت جبرائیل علیہ السلام 23 سال کے عرصہ میں تھوڑا تھوڑا کر کے نازل فرماتے رہے۔ اس شب کو شب مبارکہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس میں قرآن پاک نازل ہوا، اور ہمیشہ اس میں خیر و برکت نازل ہوتی ہے اور دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ نصف شعبان کی رات کو معاملات کے فیصلے فرماتے ہیں، اور لیلۃ القدر میں ان فیصلوں کو اس کے اصحاب کے سپرد کر دیتے ہیں۔ اس شب میں ہر حکمت والے کام کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ ابن جرار طبری نے اپنی سند میں لکھا ہے، وہ روایت کرتے ہیں کہ سورہ دہان کی تفسیر میں حضرت اکرمہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ یہ شعبان کی 15ویں رات ہے۔ اس میں 1 سال کا حال لکھا جاتا ہے، زندوں کے نام مردوں میں تبدیل کر دیے جاتے ہیں، حج کرنے والوں کا نام لکھ دیا جاتا ہے، پھر سال بھر میں اس میں کمی ہوتی ہے، نہ کوئی اس میں اضافہ ہوتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی لوگوں کے درمیان چل پھر رہا ہوتا ہے، حالانکہ اسے مردوں میں درج کیا ہوا ہوتا ہے۔ شب برات
حدیث کی روشنی میں حدیث مبارکہ میں شب معظم کی 15ویں رات کی فضیلت اور اہمیت جو ہے بڑی ثابت ہوتی ہے۔ شب برات رحمت خداوندی کے طفیل لاتعداد انسان جو ہیں وہ دوزخ سے نجات پاتے ہیں۔ اس رات کو اللہ تعالیٰ غروب آفتاب کے وقت اپنی شان کے لائق آسمان و زمین پر نزول فرماتے ہیں اور قبلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد کے برابر اس سے بھی زیادہ جو ہیں لوگوں کی مغفرت فرماتے ہیں۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ ایک رات میں نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب گاہ میں نہ پایا تو میں نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلاش میں نکل پڑی۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جنت البقیع میں مسلمانوں، مردوں، عورتوں اور شہداء کے لیے استغفار کرتے ہوئے پایا، پس میں واپس آ گئی۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو حضرت عائشہ نے تمام صورتحال بیان کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تجھے خوف تھا کہ اللہ اور اس کا رسول تیرے ساتھ ناانصافی کرے گا؟ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، میں نے سوچا شاید کہ آپ کسی دوسری زوجہ کے ہاں تشریف لے گئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ 15ویں شب کی رات کو اپنی شان کے لائق آسمان و زمین پر نزول فرماتا ہے اور قبلہ بنو کلب کی بکریوں کی تعداد کے بالوں سے بھی زیادہ لوگوں کی مغفرت فرماتا ہے۔ سنن ترمذی میں ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ شعبان کی 15ویں رات آسمان و زمین پر تجلی فرماتا ہے، پس بنو کلب کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ گناہ گاروں کی بخشش کر دیتا ہے۔ زمانہ نبوی میں بنو کلب کے پاس بکریوں کی تعداد بہت زیادہ ہوتی تھی اور ایک روایت کے مطابق بنو کلب کی بکریوں کی تعداد 20,000 کے قریب تھی اور ان کی بکریوں کی کھال پر اس قدر بال ہوتے تھے جس کا شمار ممکن نہ تھا۔ چنانچہ ان بکریوں کے بالوں کے برابر گناہ گاروں کو معاف کرنے سے مراد یہ ہے کہ لاتعداد اور بے حساب گناہ گاروں کی جو ہے وہ مغفرت فرما کر اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں لے آتے ہیں۔ ایک اور روایت میں ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ نصف شعبان کی رات اپنے بندوں پر نگاہ تفات فرماتے ہیں، یعنی بخشش طلب کرنے والوں کو بخشش دے دیتے ہیں اور رحم طلب کرنے والوں کو رحم عطا فرما دیتے ہیں، بغض و کینہ رکھنے والوں کو ایسے ہی رہنے دیتے ہیں، ان کی حالت کو نہیں بدلتا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے عائشہ، تمہیں معلوم ہے کہ شعبان کی 15ویں شب میں کیا ہوا تھا؟ تو انہوں نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، اس رات میں کیا ہوا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس رات سال میں جتنے بھی لوگ پیدا ہونے والے ہیں سب کے نام لکھ دیے جاتے ہیں اور جتنے لوگوں نے وفات پانی ہوتی ہے ان سب کے نام بھی لکھ دیے جاتے ہیں، اور اس رات میں لوگوں کے سارے سال کے اعمال اٹھا لیے جاتے ہیں اور اس رات میں لوگوں کی روزی جو ہے وہ مقرر کر دی جاتی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، کیا کوئی بھی اللہ کی رحمت کے بغیر جنت میں نہیں جا سکتا؟ تو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کوئی ایک بھی ایسا نہیں ہے جو اللہ کی رحمت کے بغیر جنت میں چلا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ 3 مرتبہ فرمایا۔ حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہیں کہ میں نے عرض کی کہ آپ بھی نہیں یا رسول اللہ؟ تو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا دست مبارک اپنے سر انور پر رکھ کر 3 مرتبہ فرمایا کہ نہیں، مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ مجھے اپنی آغوش رحمت میں لیے ہوئے ہیں، اور یہ بات بھی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 مرتبہ دہرائی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان فرماتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ 4 راتوں میں خصوصی طور پر بھلائی کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ عید الاضحیٰ کی رات میں اور عید الفطر کی رات میں، شعبان کی 15ویں تاریخ کو اس رات میں مرنے والوں کے نام، لوگوں کا رزق اور اس سال میں حج کرنے والوں کے نام لکھے جاتے ہیں۔ عرفات یعنی کہ 9 ذی الحج کی رات اذان فجر تک حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اٹھو شعبان کے مہینے کی 15ویں رات کو، اس لیے کہ اس یقین کے ساتھ کہ یہ مبارک
رات ہے، اور اللہ تعالیٰ اس رات میں فرماتا ہے کہ ہے کوئی ایسا جو مجھ سے بخشش چاہتا ہو تاکہ میں اس کو بخش دوں، اور تندرستی مانگنے والا ہو تو میں اس کو تندرستی دوں، اور کوئی محتاج ہے تو اسودگی چاہتا ہے تاکہ میں اس کو اسودہ کر دوں، اور چنانچہ صبح تک یہی ارشاد ہوتا رہتا ہے۔ حدیث مبارکہ میں اس رات میں مدرجہ ذیل طبقات کو مغفرت سے محروم قرار دیا گیا ہے، جو شرک کرنے والے ہیں، جو بدعقیدہ ہیں، بغض اور کینہ رکھنے والے، حسد کرنے والے، ناحق قتل کرنے والے، زانی اور زانیہ کو، ماں باپ کا نافرمان کو، قطع تعلقی کرنے والے کو، سود خور کو، شراب نوشی کرنے والے کو، جادوگر کو، کاہن کو اور ڈاکہ زنی کرنے والوں کو، ناجائز طور پر محصول وصول کرنے والوں کو، اور تکبر سے ٹخنوں کے نیچے تک لباس رکھنے والوں کو۔ جب تک یہ لوگ توبہ نہ کریں، حق تعالیٰ کا حق ادا نہ کریں، ان کی توبہ قبول نہیں ہو سکتی۔ شب برات جبرائیل امین دربار رسالت میں حاضر ہو کر اس رات عبادت کرنے والوں کے حق میں خوش قسمتی کی بشارت سناتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ شعبان کی 15ویں رات میرے پاس جبرائیل نے حاضر ہو کر عرض کی، یا رسول اللہ، اپنا سر انور آسمان کی جانب اٹھائیے۔ میں نے کہا، واہ، اس رات کے کیا کہنے؟ جبرائیل امین نے عرض کی کہ اس رات اللہ تعالیٰ رحمت کے 300 دروازے کھولتے ہیں اور ہر اس شخص کی بخشش فرما دیتے ہیں جس نے اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا ہو، سوائے اس کے کہ وہ جادوگر ہو یا کاہن ہو یا شراب کا عادی ہو یا ہمیشہ سے سود خور ہو، بدکار ہو، کیونکہ ان لوگوں کو نہیں بخشا جائے گا یہاں تک کہ وہ توبہ کر لیں۔ پھر جب چوتھائی رات ہو تو جبرائیل امین نے حاضر خدمت ہو کر عرض کی کہ یا رسول اللہ، اپنا سر انور اٹھائیے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا سر انور اٹھایا، دیکھا تو جنت کے دروازے کھلے ہوئے تھے۔ پہلے دروازے پر ایک فرشتہ اعلان کر رہا تھا، اس شخص کے لیے خوشخبری ہے جس نے اس رات ایک بھی رکوع کیا ہو۔ دوسرے دروازے پر ایک فرشتہ آواز دے رہا تھا، اس شخص کے لیے خوشخبری ہے جس نے اس رات ایک سجدہ کیا ہو۔ تیسرے دروازے پر ایک فرشتہ نداء دے رہا تھا کہ بشارت ہے اس شخص کے لیے جس نے اس رات دعا کی۔ چوتھے دروازے پر ایک فرشتہ اعلان کر رہا تھا، اس رات ذکر کرنے والوں کے لیے بشارت ہے۔ پانچویں دروازے پر ایک فرشتہ آواز دے رہا تھا، خوشخبری ہے اس شخص کے لیے جو اس رات اللہ تعالیٰ کے خوف سے روئے۔ اور چھٹے دروازے پر ایک فرشتہ منادی کر رہا تھا، بشارت ہے اس رات اطاعت کرنے والوں کے لیے۔ ساتویں دروازے پر ایک فرشتہ آواز دے رہا تھا کہ ہے کوئی بخشش کا طلبگار، اسے بخش دیا جائے گا۔ آٹھویں دروازے پر ایک فرشتہ اعلان فرما رہا تھا کہ کوئی سوال کرنے والا، اس کا دامن گوہر مراد سے بھر دیا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے کہا، اے جبرائیل، یہ دروازے کب تک کھلے رہیں گے؟ جبرائیل امین نے عرض کی کہ رات کے ابتدائی حصے سے لے کے طلوع فجر تک۔ پھر عرض کی کہ یا رسول اللہ، یقیناً اس رات اللہ تعالیٰ قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کی مقدار سے برابر بندوں کو دوزخ سے آزاد فرمائے۔ حضرت عثمان بن محمد فرماتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ زمین پر بسنے والوں کی عمر میں ایک شبان سے دوسرے شبان تک طے کی جاتی ہے، یہاں تک کہ انسان شادی بیاہ کرتا ہے، اس کے بچے ہوتے ہیں، حالانکہ اس کا نام مردوں کی فہرست میں داخل ہو چکا ہوتا ہے۔ حضرت عطا بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب شعبان کی 15ویں رات ہوتی ہے تو موت کا فرشتہ ایک شعبان سے دوسری شعبان تک مرنے والوں کے نام اپنی فہرست سے مٹا دیتا ہے، اور کوئی شخص ظالم، تاجر اور کوئی عورتوں سے نکاح کر رہا ہوتا ہے، اس حال میں کہ اس کا نام زندوں سے مردوں کی طرف منتقل ہو چکا ہوتا ہے۔ شب قدر کے بعد کوئی رات اس رات سے افضل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق آسمان زمین پر نزول فرماتے ہیں اور ہر ایک کی مغفرت فرما دیتے ہیں، سوائے مشرک، کینہ رکھنے والے اور قطع تعلقی کرنے والے کے۔ جب نصف شعبان کی رات ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور
پس تمام مخلوق کو بخش دیتے ہیں اور کافروں کو ڈھیل دیتے ہیں اور بغض رکھنے والوں کو ان کے بغض کے ساتھ چھوڑ دیتے ہیں یہاں تک کہ وہ اس کو ترک کر دیں، یعنی جب تک وہ بغض اور کینیاں ختم نہ کر دیں اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت نہیں فرمائے گا۔ حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کے کسی حصے میں اچانک ان کے پاس سے اٹھ کر کہیں تشریف لے گئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہیں کہ میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے گئی، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جنت البقیع میں مسلمانوں، مردوں، عورتوں اور شہداء کے لیے استغفار کرتے ہوئے پایا، پس میں واپس آ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو حضرت عائشہ نے تمام صورتحال بیان کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابھی جبرائیل میرے پاس آئے تھے اور انہوں نے کہا کہ آج شعبان کی 15ویں رات ہے اور اس رات اللہ تعالیٰ قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ لوگوں کی مغفرت فرماتا ہے، مگر مشرکین، دل میں بغض رکھنے والوں، رشتہ داروں سے رشتہ ختم کرنے والوں سے اور تکبر سے، اپنے پائچوں کو لٹکانے والوں کو اور ماں کے والدین کے نافرمان عادی شرابی کی طرف اللہ تعالیٰ اس رات میں توجہ نہیں فرماتا جب تک کہ وہ خلوص دل سے توبہ نہ کر لیں۔ اس کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کے لیے کھڑے ہو گئے اور قیام کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک طویل سجدہ کیا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ مجھے گمان ہوا کہ حالت سجدہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہو گیا ہے، میں پریشان ہو گئی، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تلووں کو چھوا اور ان پر ہاتھ پھیرا تو کچھ حرکت سی مجھے محسوس ہوئی، اس پر میں خوش ہوئی اور اس وقت میں حالت سجدہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ دعا پڑھتے ہوئے سنا، اے اللہ، میں تیرے عفو کے ساتھ تیرے عذاب سے پناہ چاہتا ہوں، تیری رضا کے ساتھ تیرے غضب سے پناہ چاہتا ہوں اور تیرے کرم کے ساتھ تیری ناراضگی سے پناہ چاہتا ہوں۔ میں کما حق تیری تعریف بیان نہیں کر سکتا، تو ایسا ہی ہے جیسے تو نے خود اپنی تعریف بیان کی ہے۔ ایک اور روایت میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 15ویں شب کی رات کو یہ دعا فرمائی کہ تجھ کو میرے باطن و ظاہر نے سجدہ کیا اور میرا دل تجھ پر ایمان رکھتا ہے، تو یہ میرا ہاتھ ہے اور جو کچھ میں نے اس پر اعمال کیے ہیں، اے بزرگ و برتر جس کی ہر بڑے مقصد کے لیے امید کی جاتی ہے، میری امت کے بڑے گناہوں کو معاف فرما دیجیے۔ میرے چہرے نے اس ذات کو سجدہ کیا جس نے اس کو پیدا کیا، اس میں کان اور آنکھ بنائے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سجدے سے سر اٹھایا اور نماز تمام کی تو فرمایا، اے عائشہ، کیا تم نے یہ گمان کیا ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تم سے زیادتی کی ہے؟ تو حضرت عائشہ فرمانے لگیں کہ نہیں، اللہ کی قسم یا رسول اللہ، لیکن آپ کے طویل سجدے نے مجھے وفات کے خوف میں مبتلا کر دیا تھا۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تم جانتی نہیں ہو کہ یہ کون سی رات ہے؟ حضرت عائشہ نے عرض کی کہ اللہ اور اس کا رسول زیادہ جانتے ہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ شعبان کی 15ویں رات ہے، بے شک اللہ تعالیٰ اس رات میں اپنے بندوں پر ظہور فرماتا ہے تو توبہ کرنے والوں کی توبہ کو قبول فرماتا ہے، اور جو رحم چاہنے والوں پر رحم فرماتا ہے، کینیا پروروں رحم چاہنے والوں پر رحم فرماتا ہے، کینہ پروروں کو جسے وہ چاہتا ہے اسی پر رکھتا ہے۔ اور صبح جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان دعاؤں کا تذکرہ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے عائشہ، یہ دعائیں خود بھی یاد کر لو اور دوسروں کو بھی سکھاؤ۔ مجھے جبرائیل علیہ السلام نے اپنے رب کی طرف سے یہ کلمات سکھائے ہیں اور انہیں سجدے کی حالت میں بار بار پڑھنے کو کہا ہے۔ حضرت علی ابن ابی طالب روایت کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب شعبان کی 15ویں رات ہو تو اس رات کو قیام کرو اور اس دن میں روزہ رکھو، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس رات سورج غروب ہوتے ہی
اپنی شان کے لائق آسمان زمین کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے اور فرماتا ہے کہ کیا کوئی مجھ سے مغفرت طلب کرنے والا نہیں ہے، میں اس کی مغفرت کروں، اور کیا کوئی مجھ سے رزق طلب کرنے والا نہیں ہے، میں اسے رزق دوں، کیا کوئی مبتلا مصیبت نہیں ہے کہ میں اس کی عافیت عطا کر دوں اس کو، کیا کوئی ایسا نہیں ہے۔ اس طرح آپ ارشاد فرماتے ہیں یہاں تک کہ طلوع فجر جو ہے وہ طلوع ہو جاتی ہے۔ حضرت عثمان بن ابی عاص سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب نصف شعبان کی شب آتی ہے تو نداہ کرنے والا پکارتا ہے کوئی جو گناہ کی مغفرت چاہتا ہے اسے میں معاف کر دوں، ہے کوئی مانگنے والا اسے عطا فرما دوں، بس کوئی سائل ایسا نہیں ہے مگر اسے ضرور دیا جاتا ہے، زانیہ کو سوائے اس عورت کو اور جو مشرک ہو اس کو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ مجھے یہ بات پسند ہے کہ ان 4 راتوں میں آدمی خود کو تمام دنیاوی مصروفیات سے عبادت الہی کے لیے فارغ رکھے۔ یہ 4 راتیں یہ ہیں: عید الفطر کی رات، عید الاضحیٰ کی رات، شعبان کی 15ویں رات اور رجب کی پہلی رات۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شعبان کی 15ویں رات عبادت میں بسر کرو اور دن کو روزہ رکھو۔ اس شب بخشش طلب کرنے والوں کے ہر گناہ کو بخش دیا جاتا ہے، رزق طلب کرنے والے کو رزق میں وسعت عطا کی جاتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نصف شعبان کی رات یعنی کہ 15 شعبان کی رات رحمت خداوندی آسمان دنیا پر نزول ہوتی ہے، پس ہر شخص کو بخش دیا جاتا ہے سوائے مشرک کے یا جس کے دل میں کینہ ہو۔ ابو بکر صدیق سے یہ بھی روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے مسلمانوں، شعبان کی 15ویں رات کو عبادت کے لیے جاگتے رہو اور اس کامل یقین سے ذکر و فکر میں مشغول رہو کہ یہ ایک مبارک رات ہے، اس رات میں مغفرت چاہنے والوں کو جملہ گناہ بخش دیے جائیں گے۔ اور حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ شعبان کی 15ویں رات اللہ تعالیٰ جبرائیل امین کو جنت میں یہ حکم دے کر بھیجتا ہے کہ آج کی رات جنت کو آراستہ کر دیا جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس رات آسمان کے ستاروں، زمین کے شب و روز، درختوں کے پتوں، پہاڑوں کے وزن سے اور ریت کے ذروں کی تعداد کے برابر بھی اپنے بندوں کو دوزخ سے آزاد کر کے جنت میں لانے والا ہے۔ حضرت علی مرتضیٰ سے روایت ہے کہ سرکار دو عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب شعبان کی 15ویں رات ہو تو رات کو قیام کرو، دن کا روزہ رکھو، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس رات سورج غروب ہونے سے آسمان زمین کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے اور فرماتا ہے کہ ہے کوئی مجھ سے مغفرت کا طلبگار، میں اسے بخش دوں، ہے کوئی مجھ سے رزق کا طلبگار، میں اس کو وافر مقدار میں رزق عطا کروں، ہے کوئی مصیبت کا مارا ہوا کہ میں اس کے رنج و الم سے اس کو نجات دلاؤں، کوئی بیمار ہے جو شفا کا طلبگار ہو میں اس کو شفا دے دوں، ہے کوئی آزمائش والا کہ میں اس کی آزمائش کو اس سے دور کر دوں، ہے کوئی سوال کرنے والا میں اس کو عطا کر دوں، ایسا ہے جو طلبگار ہو۔ اس طرح کہتے ہوئے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے رہتے ہیں اور اس طرح صبح کی طلوع جو ہے طلوع فجر طلوع ہو جاتی ہے۔ شب برات کی رات کو صحابہ اکرام کا کیا معمول تھا؟ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ماہ شعبان کا چاند نظر آتے ہی صحابہ اکرام تلاوت قرآن پاک میں مشغول ہو جاتے ہیں اور اپنے اموال کو زکوٰۃ نکالنے کے لیے اور اپنے اموال کی زکوٰۃ نکالتے ہیں تاکہ کمزور اور جو مسکین لوگ ہیں ماہ رمضان کے روزوں کے لیے تیاری کر سکیں، اور احکام قیدیوں کو طلب کر کے جس پر حد سزا قائم کرنا ہوتی ہے اس پر حد قائم کر دیتے ہیں، اور جس کو آزاد کرنا ہوتا ہے اس کو آزاد کر دیتے ہیں، تاجر اپنا قرضہ ادا کر سکے اور دوسروں سے اپنا قرض وصول کر لیتے ہیں، اور رمضان شریف کا چاند نظر آتے ہی غسل کر کے اعتکاف میں بیٹھ جاتے ہیں۔ امام حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 15 شعبان کی رات اور اس کے عمل کے بارے میں پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں اس رات کو 3 حصوں میں تقسیم کرتا ہوں،
ایک حصے میں اپنے نانا جان پر درود شریف پڑھتا ہوں۔ یہ اللہ تعالیٰ کے اس حکم کی تعمیل میں کرتا ہوں کہ آپ نے حکم دیا تھا کہ اے ایمان والو، تم بھی ان پر درود بھیجا کرو اور خوب بھیجا کرو۔ اور رات کے دوسرے حصے کو میں اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ کے اس حکم پر عمل کرتے ہوئے کہ آپ نے حکم دیا تھا کہ نہ ہی اللہ ایسی حالت میں ان پر عذاب فرمانے والا ہے کہ وہ مغفرت طلب کرنے والا ہو۔ رات کے تیسرے حصے میں میں نماز پڑھتا ہوں، اللہ تعالیٰ کے اس فرمان پر عمل کرتے ہوئے کہ اے حبیب، آپ سربسجود رہو اور ہم سے مزید قریب ہوتے جاؤ۔ جو شخص یہ اعمال کرے گا اس کے لیے کیا ثواب ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں نے حضرت علی سے سنا ہے، انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے شعبان کی 15ویں رات کو زندہ کیا اس کو مقربین میں لکھ دیا جائے گا، یعنی ان لوگوں میں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، پھر اگر وہ وفات پانے والے مقربین میں سے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ 4 دن ایسے ہیں ان کی راتیں فضیلت میں ان دنوں کی طرح ہیں اور ان کے دن فضیلت میں ان راتوں کی طرح ہیں۔ ان میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی قسم کو پورا کر دیتا ہے اور ان سے لوگوں کو دوزخ سے آزاد فرما دیتا ہے اور ان میں بہت زیادہ اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ وہ راتیں اور وہ دن یہ ہیں: شب قدر اور اس کا دن، شب عرفہ اور اس کا دن، شب برات اور اس کا دن، جمعے کی رات اور جمعے کا دن۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ 5 راتیں ایسی ہیں جن میں دعا رد نہیں ہوتی: جمعے کی رات، رجب کی پہلی رات، شعبان کی 15ویں رات، عید الفطر کی رات اور عید الاضحیٰ کی رات۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس رات میں ایک سال سے دوسرے سال تک دنیا کے معاملات کی تقسیم کی جاتی ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں کہ جس طرح مسلمانوں کے لیے اس روئے زمین پر عید کے 2 دن ہوتے ہیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ، اسی طرح فرشتوں کے لیے آسمان پر 2 راتیں ہوتی ہیں، شب برات اور شب قدر، عید کی راتیں ہیں۔ مسلمانوں کی عید دن میں رکھی گئی ہے کیونکہ وہ رات کو سوتے ہیں، اور فرشتوں کی عید جو ہے وہ رات میں رکھی گئی ہے کیونکہ وہ سوتے نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت بہانے ڈھونڈتی ہے، بہا قیمت نہیں مانگتی۔ بہت سے مفسرین نے سورہ دخان کی آیت نمبر 2 کی تفسیر میں نصف شعبان کی رات کے درجہ ذیل خصوصیات بیان کی ہیں۔ شب برات کو اللہ تعالیٰ نے مدرجہ ذیل 5 خاص صفات عطا فرمائی ہیں۔ بعض اہم ائمہ نے بیان کیا ہے کہ اس شب میں ہر حکمت والے کے کام کا فیصلہ کیا جاتا ہے اور اس رات میں عبادت کی بہت زیادہ فضیلت ہے، رحمت الہی کا نزول ہوتا ہے، اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یقیناً اللہ تعالیٰ اس رات بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد کے برابر اپنی امت پر رحمت فرماتا ہے اور گناہوں کی بخشش اور معافی کے حصول کی رات ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک اس رات اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کی مغفرت فرما دیتا ہے سوائے جادو کرنے والے، بغض و کینہ رکھنے والے، شرابی، والدین کے نافرمان، بدکاری کا اصرار کرنے والے، اور اس رات بندوں کے لیے بخشش کا پروانہ لکھ دیا جاتا ہے۔ اس رات اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکمل شفاعت عطا فرمائی، اور وہ اس طرح کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شعبان کی 13ویں رات اپنی امت کے لیے شفاعت کا سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تیسرا حصہ عطا فرمایا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شعبان کی 14ویں رات کو یہی سوال کیا تو آپ کو 2/3 حصہ عطا کیا گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شعبان کی 15ویں رات کو سوال کیا تو آپ کو تمام شفاعت عطا فرمائی گئی، سوائے اس شخص کے جو مالک سے بتکے ہوئے اونٹ کی طرح
اپنے مالک حقیقی اللہ تعالیٰ سے دور ہو جاتا ہے، یعنی جو مسلسل نافرمانی کا مصر ہو۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اس رات میں یہ عادت کریمہ ہے کہ ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اس رات میں یہ عادت کریمہ ہے کہ اس میں آب زمزم میں ظاہراً زیادتی فرما دی جاتی ہے، یعنی یہ کہ شب برات میں اللہ تعالیٰ آب زمزم کے کنویں میں بھی برکت نازل فرما دیتا ہے، اور مدرجہ والا تمام روایات سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ نصف شعبان معظم کی یہ عظیم مقدس شب ہمارے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے رحمتوں، برکتوں اور بخششوں کی نوید سعید لے کر آتی ہے۔ پس ہمیں چاہیے کہ ہم اس شب کی برکتوں کو سمیٹیں اور اللہ ہم سب کو اس عظیم رات کے فیض و برکت اور فضیلت سے استفادہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو میری ویڈیو کو لائک کریں، میرے چینل ماہین اسلامک وائس کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ کر کے اپنی رائے کا اظہار ضرور کیا کریں۔ فی امان اللہ۔